نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. گزشتہ جمعے کو اور اس سے پہلے گفتگو چل رہی تھی کہ اس وقت دنیا میں دنیا والوں کے سامنے جو مسائل ہیں، جو پرابلمس ہیں، تمام مسائل کا حل دین اسلام میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں موجود ہے. تو اب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ موجودہ مسائل کا حل شریعت کی روشنی میں دنیا کے سامنے پیش کریں. اس وقت کے بہت سارے مسائل میں ایک مسئلہ ہے خواتین اور بچیوں کے تحفظ کا. اس سلسلے میں لوگ فکر مند ہیں، لیکن جو بھی کام کیے جا رہے ہیں، جو بھی باتیں کہی جا رہی ہیں، وہ اوپری سطح کی ہیں. جب تک بنیاد پہ نظر رکھ کر اصلاح کی کوشش نہیں کی جائے گی تب تک مسئلے کا حل نہیں ملے گا. اسی ضمن میں بہت ساری وجوہات آئیں اور ان میں سے ایک وجہ تھی بچوں کی شادی تاخیر سے کرنا. گزشتہ جمعے کو بچوں اور بچیوں کے وقت پر شادی کے حوالے سے جب گفتگو ہوئی تو اس کے بعد بہت سارے احباب نے، بہت سارے لوگوں نے کئی سوالات کیے اور کئی پوائنٹ رکھے. ضرورت محسوس ہوئی کہ ان پر ایک بار گفتگو ہو جانی چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ بچے اور بچی کی شادی کی صحیح عمر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں اور ان کا رشتہ مل جائے تو پھر شادی میں تاخیر مت کرو. شریعت کے حساب سے بالغ ہونے کی عمر 15 سال ہے اور ہمارے ملک کے قانون کے حساب سے لڑکی کی عمر 18 اور لڑکے کی عمر 21 سال ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ صحیح بات تو، فطری بات تو یہ ہے آج کے دور میں کہ لڑکے کی شادی 21 سال میں اور لڑکی کی شادی 18 سال میں ہو جانی چاہیے. اب اس کا ایک دوسرا پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مناسب رشتہ مل جائے. مناسب رشتہ کسے کہتے ہیں؟ ہر آدمی کا معیار الگ الگ ہے، ہر آدمی کی ریکوائرمنٹ الگ الگ ہیں. اسی حساب سے ہر آدمی کے نزدیک مناسب رشتے کی جو ڈیفینیشن ہوگی وہ بھی الگ الگ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان 4 چیزوں کو دیکھتا ہے رشتہ کرتے ہوئے: مال کو، روزگار کیسا ہے، حسن کو، خوبصورتی کو، حسب نسب کو، برادری، اور دین کو، ایمان کو. تم دین کو ترجیح دیا کرو. ترجیح کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ دو چیزیں ہیں، کسی ایک کو پرائرٹی دینا. کسی ایک کو پرائرٹی دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو اگنور کر رہے ہیں. ایک وقت میں ہمارے سامنے کئی چیزیں ہیں، ہمیں سب کو پوری امپورٹنس دینی ہے، لیکن کسی ایک کو زیادہ دینی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بقیہ کو چھوڑ دینا ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خالص دین دیکھا کرو، یہ نہیں فرمایا، کہا تم دین کو پرائرٹی دیا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی میں دین ہے لیکن مال کی کمی ہے، خوبصورتی کی کمی ہے، اور حسب نسب میں بہت زیادہ وہ نہیں ہے، فرق نہیں ہے، تو تم دین کی بنیاد پر اس کو فوقیت دیا کرو. اور کسی کے پاس مال بہت ہے، خوبصورتی بہت ہے، اچھے گھرانے سے ہے، لیکن دین نہیں ہے، تو پھر وہ رشتہ اچھا نہیں ہے. اب آج کے دور میں ہر آدمی کی خوبصورتی کا معیار الگ الگ ہو گیا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا رنگ صاف ہوگا اتنے خوبصورت ہوں گے. دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جو سورج کے بہت قریب ہیں، وہاں کے رہنے والوں کا رنگ کالا ہوتا ہے، تو کیا وہ بدصورت ہیں؟ تو خوبصورتی اور بدصورتی کا پیمانہ ہم نے بنا رکھا ہے. ہر آدمی کا اپنا ایک پیرامیٹر ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ناک نقشہ اچھا ہونا چاہیے، رنگ چاہے جیسا ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں ناک نقشہ چاہے جیسا ہو، رنگ صاف ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ناک نقشہ اور رنگ اتنا میٹر ہی نہیں کرتا، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، بات چیت کا انداز کیسا ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو خوبصورتی کا کسی کا اپنا کوئی معیار نہیں ہے. مال و دولت کا معیار، ایک آدمی جس کے گھر کا خرچہ 15,000 روپے مہینے کا، اس کے نزدیک وہ اپنی بیٹی کو جہاں بھیج رہا ہے، اگر وہاں 30,000 روپے کی آمدنی ہے تو وہ اس کے لیے مالدار ہے. کوئی آدمی 25,000 روپے کما رہا ہے، اس کا رشتہ کہیں ایسی جگہ ہو رہا ہے جو 50,000 کماتے ہیں، اس کے لیے مالدار ہیں. اور کوئی آدمی 10 لاکھ کما رہا ہے اور وہ رشتہ جہاں بھیج رہا ہے وہ 5 لاکھ کما رہے، تو وہ اس کے لیے مالدار نہیں ہے. تو مالداری کا، مال و دولت کا بھی پیمانہ بدل گیا، الگ الگ فرق ہو گیا لوگوں میں. حسب نسب خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ اسلام میں ذات برادری کے نام پر اونچ نیچ بالکل بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں ذات برادری ہی نہیں ہے. ہاں، تعارف کے لیے نسب چلتا ہے کہ یہ سید ہیں، یہ صدیقی ہیں، یہ فاروقی ہیں، یہ علوی. مطلب کیا ہوا؟ یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. اب ہم لوگوں نے کیا کیا بنا لیا، پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا. یہ جلہیں ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے، بہت ساری برادریاں نکل گئیں، اور اس بنیاد پر ہم برادریوں میں فرق کرنے لگے. شریعت اسلامیہ میں برادری واد نہیں ہے، برادری ہے، برادری واد نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ یہ جو قبیلے اور الگ الگ برادریاں ہیں یہ تمہارے انٹروڈکشن کے لیے ہیں، تمہارے تعارف کے لیے ہیں. جس طرح سارے انسان ہیں، کوئی عبداللہ ہے، کوئی عبد الرحمن ہے، کوئی حمزہ ہے، کوئی کچھ ہے، تو نام ہم کاہے کے لیے رکھتے ہیں؟ انٹروڈکشن کے لیے رکھتے ہیں نا، تعارف کے لیے نام رکھا جاتا ہے. اسی طرح یہ برادریاں اور قبیلے یہ تمہارے انٹروڈکشن کے لیے ہیں. انسان سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کا معیار صرف ایک ہے، تقوی. ہاں، ایک بات
جو پریکٹیکلی سمجھ میں آتی ہے، برادریوں کے اپنے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، الگ الگ کلچر ہوتا ہے۔ اب ایک بچی جس کے گھر کا ماحول بالکل الگ ہے، کلچر الگ ہے، وہ کسی ایسے گھر میں چلی جائے جہاں وہ سوٹ ہی نہ کر پائے، ایڈجسٹ ہی نہ کر پائے، تو اس سے رشتہ خراب ہوگا۔ اس بنیاد پر حسب نسب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا ماحول کچھ اور ہے، وہاں کا ماحول کچھ اور ہے، اگر ہماری برادری میں جائے گی تو ایک جیسا ماحول ملے گا اس کو۔ اس بنیاد پر تو آپ فرق کر سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ ارے ہم اگر سید ہیں تو وہ فلانے چھوٹے ہو گئے، ہم اگر صدیقی ہیں تو فلانے چھوٹے ہو گئے، یہ بالکل غیر اسلامی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ بہت خطرناک چیز ہے یہ، اس پر پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی کہ برادری واد کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور دین کا پیمانہ الگ الگ نہیں ہے۔ 3 چیزوں کا پیمانہ سب کا الگ الگ ہے، لیکن دین کا پیمانہ ایک ہے۔ ایمان والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، عبادات کرتا ہو، پابندی کرتا ہو، معاملات ٹھیک ہوں، یہ دین ہے۔ تو اب مناسب رشتہ جب ہم نے سب نے اپنا الگ الگ پیرامیٹر بنا رکھا ہے، تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے حساب سے مناسب رشتہ نہیں مل رہا، جبکہ وہ مناسب رشتہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے معیار پر غور کرنا ہوگا کہ ہم نے جو اپنا ایک معیار بنا رکھا ہے وہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ بالغ ہونے کے بعد پھر بچوں کی شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک صاحب نے پوچھا کہ 21 سال کا لڑکا ہے، ابھی سمجھ ہے نہیں اس کو کہ گھر کیسے چلانا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے حقوق کیسے ادا کرنے، ہم کیسے اس کی شادی کر دیں اٹھا کے۔ تو میرے بھائیوں، بچوں کی سمجھ اور ناسمجھ کا بڑا تعلق گھر کی تربیت سے ہوتا ہے۔ ایک بچہ ابھی، یہ بات صحیح ہے کہ سمجھ کا تعلق عمر سے بھی ہوتا ہے، لیکن بس ایک حد تک۔ آج کے دور میں بچے 15-16 سال کے خاصے سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ بچہ بالغ ہو گیا ہے، اسے ضرورت ہے شادی کی، اتنا سمجھدار وہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ہاں میری شادی ہو جانی چاہیے۔ تو اب جو اس کے لوازمات ہیں، حقوق ادا کرنا، ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ شروع سے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں۔ بھائی جب ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو 25 سال اور 26 سال کی عمر میں نپٹانا ہے، ہم اسی حساب سے پلان لے کر چلتے ہیں، تو ہم اس کو 4 سال بیک کر دیں کہ ہمیں اپنے لڑکے کو 21 سال کی عمر میں شادی کرنی ہے۔ اب ہم اس کی تربیت اسی طرح کریں گے کہ وہ 21 سال تک یہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہو جائیں۔ آخر ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات کیوں نہیں سکھاتے؟ کتنے والدین ہیں جو اپنے باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو یہ بھی بتلاتی ہو کہ شادی کا پورا پروسیس کیا ہے اور اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کون بتلاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ شرم حیا آڑے آ جاتی ہے۔ یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ دیگر کاموں میں شرم حیا آڑے نہیں آتی، گھر میں بیٹھ کر ایک ساتھ ٹیلی ویژن میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس میں شرم حیا آڑے نہیں آئے گی۔ عشقیہ کہانی بھی دیکھ رہے ہیں، سیریل میں کیا کیا دکھایا جاتا ہے، یہی سب تو ہوتا ہے۔ اس میں ماں کو اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، لیکن شادی اور اس کے بعد کے معاملات جو ایک انسانی ضرورت ہیں، جو گھر کو بنانے، سجانے، سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہماری ماؤں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو بیٹھا کر سمجھائیں، اور باپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ بیٹے کو بیٹھا کر سمجھائے۔ ہمیں اپنا رویہ بدلنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی اور آخرت برباد نہ ہو، وہ غلط عادتوں کے شکار نہ ہوں، وہ گناہوں سے بچیں، وہ اپنی صحت خراب نہ کریں، وہ غلط راستہ اختیار نہ کریں، تو ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا۔ بچوں کی صحیح تربیت اور ان کی ذہن سازی کرنی پڑے گی۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ آج کے دور میں
جب تک اچھی تعلیم نہیں ہوگی، اچھی ڈگری نہیں ہوگی، اچھا جاب نہیں ہوگا تو اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے ایک بات یہ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ تعلیم، پڑھائی، ایجوکیشن یہ ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ اس نقطے کو سمجھیں، مقصد اور ذریعہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم یہاں سے لکھنؤ جا رہے ہیں، ہمارا مقصد لکھنؤ پہنچنا ہے، یہ جو ہم گاڑی میں ٹریول کر کے جا رہے ہیں یہ ذریعہ ہے، گاڑی میں جانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم بس سے بھی جا سکتے ہیں، ٹرین سے بھی جا سکتے ہیں، کسی سے بھی جا سکتے ہیں، ہمیں لکھنؤ پہنچنا ہے۔ ایک مسلمان کا مقصد اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننا ہے، اچھی زندگی گزارنا ہے۔ تعلیم اس کا ذریعہ ہے، تعلیم کے ذریعے انسان ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ اور تعلیم اگر الٹا ہمارے لیے ذریعہ بن جائے اور تعلیم کا لوڈ اور ڈگری کا لوڈ اگر ہمیں برائیوں کی طرف لے جائے تو پھر ایسی تعلیم سے جاہل رہنا بہتر ہے۔ تعلیم مقصد نہیں ہے، مقصد تو ہمارا اچھا انسان بننا ہے۔ آپ تعلیم کے نام پر 26 سال تک بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، 28 سال تک بچیوں کو پڑھا رہے ہیں کہ اس کو اچھی ڈگری مل جائے، اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ وہ گناہ کی طرف جا رہی ہے، وہ نامحرموں سے دوستی لگا رہی ہے، وہ غلط راستہ اختیار کر رہی ہے۔ ایسی تعلیم سے جاہل رہنا بہتر ہے۔ اور اگر والدین اس پر کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، نہیں ہم تو اچھی ڈگری دلائیں گے بیٹی کو چاہے وہ اپنی زندگی خراب کرے، تو افسوس ہے ایسے والدین پر۔ یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ تعلیم بہت اچھی چیز ہے، تعلیم کا خبط نہیں ہونا چاہیے، تعلیم کو دماغ پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ تعلیم بہت ضروری ہے۔ آج مسلمان تعلیم میں بہت پچھڑے ہوئے ہیں، لیکن تعلیم سے زیادہ ضروری گناہوں سے بچنا، اچھا انسان بننا ہے۔ وقت پر شادی یہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اور آج جب گناہوں کے مواقع اتنے زیادہ آسان ہو گئے ہیں، گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی۔ ایک بچی جب ڈاکٹریٹ کرتی ہے، میڈیکل لائن میں جاتی ہے، تو خالی پڑھنا نہیں ہوتا ہے، اس کا ایک ماحول ہوتا ہے، اسے اس ماحول میں رہنا پڑتا ہے، اسے کسی مرد کی نگرانی میں پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اسے پورا ایک گروپ ہوتا ہے گرلز اینڈ بوائز کا جہاں اس کو ساتھ میں رہ کر پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ بچی 15 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہے، 28 سال کی عمر میں وہ میڈیکل ڈاکٹریٹ کر رہی ہے۔ ہم کو کیا لگتا ہے شیطان اس کو نہیں بہکائے گا؟ دنیا کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ خوش فہمیوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہ انسان کی ایک ریئلٹی ہے، ایک فیکٹ ہے کہ ایک عمر کے بعد انسان کے خواہشات یہ پھوٹتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں دل میں۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ نے انسان کے اندر ڈالا ہے اور اس کا طریقہ بتلایا ہے کہ نکاح کرو، وقت پر نکاح کرو۔ میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ نکاح یہ تمہاری نگاہوں کو نیچی رکھنے میں تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ڈگری کا اتنا خبط نہیں ہونا چاہیے کہ ڈگری کی وجہ سے ہمارے بچے غلط راستے کا شکار ہوں۔ دوسری بات، آج کے حالات میں اکثریت ایسی ہے، لوگ اتنا بھگت چکے ہیں کہ وہ رشتہ کرنے میں تعلیم کو دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر والے کیسے ہیں، ہماری بچی اس کے گھر جائے گی تو گھر والے ٹھیک ہے کہ نہیں، دیندار ہے کہ نہیں، شریف ہے کہ نہیں۔ آج کا وہ دور نہیں ہے کہ لوگ بہت تعلیم دیکھیں۔ اور یہ تجربے سے بات عرض کر رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کی بھی تجربہ ہو کہ آج کے دور میں باپ اپنی بیٹی کا جب رشتہ دیتا ہے کسی لڑکے کے ہاتھ میں تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ لڑکا کس مزاج کا ہے، کسی غلط عادت میں تو نہیں پڑا ہے،
بعد میں دیکھتا ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور یہ کتنا کما رہا ہے. حالات ایسے بن گئے, کیا کریں, باپ مجبور ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی دو وقت کی بجائے ایک وقت کا کھانا کھا لے گی, ہماری بیٹی تھوڑی زیادہ محنت کر لے گی, لیکن ایسے لڑکے کے پاس نہیں جائے گی جو باہر شادی گھر میں بیوی کو رکھے اور باہر تعلقات رکھے, چاہے وہ کتنی اس کی ہائر ایجوکیشن ہو. تو آج کے دور میں ڈگری اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اچھا انسان ہونا بڑا مسئلہ ہے. اور ایک لڑکا جب کہیں رشتہ دیکھتا ہے, لڑکی لاتا ہے, تو اس کو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی نہیں چاہیے ہوتی ہے. یہاں پہ نوجوان موجود ہے, سب اپنے دلوں کو ٹٹول لیں. کوئی نوجوان یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں بہت ہائی ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے. ہر نوجوان یہی چاہے گا کہ ہمیں ایک شریف لڑکی چاہیے جو ہمیں اور ہمارے والدین کو خوش رکھے, جو ہمارے والدین کی خدمت کرے. ہر شخص, اور والدین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بہت ہائی ایجوکیشن والی بہو نہیں چاہیے, اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہماری خدمت کرے, ہمارے لڑکے کو خوش رکھے. تو اب ڈگری اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات, نان و نفقہ, کھانا پینا. آج کے دور میں کوئی گھر اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس کے پاس اپنی بہو کو کھلانے کو اور لڑکے کے پاس اپنی بیوی کو کھلانے کے لیے پیسے نہ ہو. ہم نے اپنا پیمانہ, اپنا معیار اتنا بلند بنا لیا ہے اور ایسے ایسے خواب سجا لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار شادی کر رہے ہیں تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس چکر میں ڈیلے کر رہے ہیں, لیٹ پہ لیٹ کیے جا رہے ہیں, اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں, عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. اور پھر ہر آدمی اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر آدمی کا رزق اللہ نے متعین کیا ہے. اگر لڑکی آ رہی ہے تو وہ اپنا رزق خود لے کر آ رہی ہے, اگر بچے ہوں گے تو وہ اپنا رزق خود لے کر پیدا ہوں گے. آج کے دور میں بھوک سے کوئی نہیں مرتا ہمارے معاشرے میں, بہت ہی غربت ہو تو اس کی بات الگ ہے. ہم نے سوچ اتنی اونچی بنا لی ہے کہ اس کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اچھا اپنے بچوں کو, لڑکوں کو اچھا انسان بنائیے, لڑکیوں کو اچھا انسان بنائیے, پھر دیکھیے کہ رشتے کیسے آتے ہیں. آپ خوب اچھی ڈگری آپ نے دلا دی اور اچھا انسان نہیں بنا پائے تو بیکار ہے. پھر کوئی مہذب شریف گھرانہ رشتہ نہیں دے گا, اور رشتہ ہو بھی جائے گا تو بس 6 مہینے سال بھر میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی ہم ہیں, بیوی ہے, ہمارے بچے, اب تک ہم لوگ گھر میں رہ رہے تھے, لیکن اب بچے کی شادی کریں گے تو اس کے لیے الگ کمرہ ہونا چاہیے اور ہمارے گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک سیریس ایشو ہے والدین کے سامنے. تو پہلی بات جو یہ ہے کہ جب ہم شروع سے یہ پلاننگ لے کر چلیں گے کہ ہمیں 21 سال کی عمر میں لڑکے کو نپٹانا ہے, اس کی شادی کرنی ہے, تو تب سے ساری چیزوں کے لیے سیونگ کرتے ہیں. اس کے لیے بھی سیونگ کریں کہ ہم اپنے بچے کے لیے ایک گھر کا نظم کر سکیں. ہم اپنے غیر ضروری خرچے ختم کریں نا. خالی گٹکا مسالے کے نام پر 3-4 ہزار روپے ہر مہینے پھونک دیتے ہیں, سگریٹ کے نام پر 5,000 روپے ہر مہینے پھونک دیں گے. اگر اس کی سیونگ کریں, اپنے اولاد سے اگر واقعی محبت ہے اور اس کی زندگی اور آخرت برباد ہونے سے واقعی بچانا چاہتے ہیں تو سب کچھ کریں گے. بھائی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے. ہاں, محبت کے نام پہ صرف دکھاوا ہو تب پھر سب کچھ مشکل ہے. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ نیت کر لیں کہ ہمیں اپنے لڑکے کی شادی 21 سال کی عمر میں کرنی ہے اور اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا ہے. شروع سے سیونگ کرنا اسٹارٹ کر دیں, کیا مشکل ہے؟ دیگر خرچوں میں کمی کریں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ زیادہ اہم ہے. ہم ہفتے میں 7 دن کی جگہ 3 دن گوشت کھائیں گے. ہم ہفتے میں اگر 4 بار بکرے کا گوشت کھاتے ہیں تو ہم 2 ہی بار کھائیں گے. ہم پیسے بچائیں گے تاکہ ہم اپنے بچے کی وقت پر شادی کر سکیں. دوسرے, اگر بچے کو واقعی شادی کی ضرورت ہے تو والدین اس کے سامنے آفر رکھیں. دیکھو, تمہیں پالنا پوسنا, تمہیں پڑھانا لکھانا اور تمہاری شادی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم تمہاری شادی کرنے کو تیار ہیں, تم اپنی رہائش کا انتظام کر لو. اگر بیٹا واقعی آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے اور وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو وہ وقت پر میچور بھی ہوگا
اس کے اندر ذمہ داری کا احساس بھی پیدا ہوگا اور وقت پر وہ کمانے کے لائق بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر سے احساس ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے 28 سال تک ہمیں اکیلے رہنا ہے، کسی کی ذمہ داری نہیں ہمارے اوپر۔ 30 سال تک اکیلے رہنا ہے، کسی کی ذمہ داری نہیں ہمارے اوپر۔ اور اس کے بعد جو بھی نفسانی خواہشات ہیں اس کو غلط طریقے سے پورا کر لیں گے۔ کون آ رہا ہے دیکھنے کے لیے؟ ہمارے گھر والوں کی نظر میں تو ہم ہیں ہی شریف۔ اس سسٹم کو پورا چینج کرنا پڑے گا۔ والدین سیدھا بچوں سے کہیں ہم تمہیں گناہ سے بچانا چاہتے ہیں، ہم تمہاری شادی کرانے کو تیار ہیں، تم اپنے گھر کا انتظام کر لو۔ اگر واقعی اس کے اندر ہے طلب تو وہ کوشش کر کے کرے گا اپنا انتظام، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اگر بیٹا اپنے گھر کا الگ انتظام کر رہا ہے اور بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہے تو کیا پرابلم ہے والدین کو کہ وقت پر اس کی شادی ہو جائے۔ اور اسی طرح شادی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، 500 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور اتنے مہنگے کارڈ بانٹنے ہیں اور اس سے پہلے یہ کرنا ہے اور اتنی مہنگی انگوٹھی ہونی چاہیے، اتنی مہنگی گھڑی ہونی چاہیے اور یہ تقریبات ہونی چاہیے، پھر اس میں کھانا ہونا چاہیے۔ 2-4 لاکھ روپے تو ایسے ہی پھونک دیتے ہیں شادی سے پہلے۔ اس کو مائنس کریں اور اپنے بچوں کے لیے رہائش کا انتظام کریں۔ شادی کے بیجا خرچوں کو ختم کریں اور اپنے لیے اچھی رہائش کا انتظام کریں کہ ہم وقت پر اپنے بچوں کی شادی کر سکیں۔ اگر کرنا چاہیں گے اور اس کو واقعی آج کے دور کی ضرورت سمجھیں گے اور بچوں سے واقعی محبت ہوگی کہ ہم انہیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچائیں تو سب کچھ کر لیں گے۔ اور محبت کے نام پر صرف دکھاوا ہوگا کہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، ہمارے خاندان والے برا نہ مان جائیں، ہم 4 لوگوں کو کیا جواب دیں گے، ہماری ناک نہ کٹ جائے، چاہے بچے کی دنیا اور آخرت خراب ہو، پھر تو سب کچھ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اسی طرح یہ کوئی بہت بڑے ایشوز نہیں ہیں، ہم ان ایشوز کو ختم کر سکتے ہیں اگر مل بیٹھ کر اس پر غور کریں۔ ہم وقت پر، صحیح وقت پر اپنے بچوں کی شادی کر سکتے ہیں۔ سوال آتا ہے کہ ہم خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، تم نے 21 سال میں اپنے بچے کی لڑکے کی شادی کر دی۔ تو خاندان والوں کو منہ دکھانے کا ڈر ہے، اللہ کو منہ دکھانے کا ڈر نہیں ہے کہ اگر ہمارا بیٹا غلط راستے پہ جائے گا، گناہ کے راستے پر جائے گا تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ رواج ڈالیں، اس کے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں معاشرے میں، اور اکثر والدین ان چیزوں کو جانتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، پھر بھی سچائی سے منہ چھپاتے ہیں۔ کب تک ہم سچائی سے منہ چھپائیں گے؟ پھر اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں، بچوں کی صحت پر نقصان ہو رہے ہیں، آگے ان کی نسلوں میں جو اس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، غلط عادات کے شکار ہو رہے ہیں لڑکے، غلط اخلاق کے شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں۔ ان ساری برائیوں کا سبب والدین بن رہے ہیں، ان کی ناک بن رہی ہے کہ ہماری ناک نہ کٹ جائے کہیں۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے کسی کے سامنے اور کوئی مجبوری ہو، آدمی کہے گا آپ کے لیے بیان کر دینا بڑا آسان ہے، جب آپ کا ٹائم آئے گا تب دیکھیں گے، تقریر تو آپ بڑی لچھے دار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو آدمی فیس کرتا ہے وہی پرابلم سمجھ پاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے معیار بنا رکھے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے یا ہماری خواہش ہے؟ بچے کی، لڑکے کی جو ضرورت ہے اس سے بڑی ہماری ضرورتیں نہیں ہیں، ہمیں پہلے اس ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ شادیوں کا خرچ کم کریں، جو ایک ذہن میں خاکہ بنا رکھا ہے کہ 5 لاکھ سے کم میں شادی نہیں ہو پائے گی، اس کو ختم کریں، اور جو اصل جگہ خرچ کرنے کی ہے وہاں خرچ کریں۔ تو دیکھیے چند سالوں میں ہمارا سماج کتنا اچھا سماج بن جائے گا، ہمارا معاشرہ کتنا اچھا معاشرہ بن جائے گا۔ پھر آپ اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں دینی لائن سے بھی اور دنیاوی لائن سے بھی ترقی کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حقیقت کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لی۔